عمر کی آواز گونجتی ہے. مسلم ابن اوسجا، بعض نے اوسجا سے بھی پڑھا ہے زبر کے ساتھ، بعض نے پیش سے بھی پڑھا ہے، لیکن گرامٹیکلی مجھے مسلم ابن اوسجا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. 80 سال کا ضعیف العمر ہے. یہ وہ تھے، آپ کو یاد ہوں گا اگر میری تقریر کو بہت غور سے سن رہے ہوں گے تو، کہ جب حضرت امام مسلم کوفہ میں تھے تو معقل جو غلام تھا ابن زیاد کا، انہی کے ذریعے سے حضرت امام مسلم تک پہنچا تھا. کربلا میں یہ آ گئے تھے، موجود تھے. 80 سال کا ضعیف العمر بوڑھا، آواز نکلتی ہے، امام آپ ہمیں لوٹنے کے لیے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم لوٹ جائیں؟ باخدا اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہو تو میں پتھروں سے لڑوں، میرے پاس نیزہ نہ ہو تو میں پتھر ماروں، اور اس قدر لڑوں کہ یہاں تک کہ آپ کے قدموں پہ اپنی جان کو نثار کر دوں. سعد بن عبداللہ حنفی آپ کا ایک جانثار کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے امام آپ نے کیا کہہ دیا؟ واللہ آپ نے ہمارے دل کو تکلیف پہنچائی. آپ سے یہ توقع نہ تھی کہ آپ اپنے جانثاروں کو یہ حکم دیں گے. واللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے قدموں پہ اپنی جانوں کو نثار کرنا ہم باعث فخر سمجھتے ہیں. میں دشمن سے تلوار سے لڑوں گا، حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جائے تو میں نیزے چلاؤں گا، یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائے، پھر میری گردن جدا کر دی جائے، میں شہید ہو جاؤں اور اپنے رب سے عرض کروں مولا 70 بار مجھے پیدا کر، تو میں 70 بار امام کی قدموں پہ اپنی جان کو نثار کروں. زہیر ابن قین آگے بڑھ کے کہتے ہیں امام یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ لوٹ جانے کے لیے آپ کہہ رہے؟ ہم لوٹنے والے ہوتے تو آتے ہی کیوں؟ ہم آئے اس لیے کہ آپ پہ اپنی جانوں کو نثار کرے. امام آپ پہ اپنی جان نثار کرنا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار کرنا ہے. ہمیں معلوم ہے آپ کی نسبت، آپ کی عظمت، آپ کے نانا کا فرمان ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ آپ کے نانا نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اے امام ہم آپ کے لیے لڑیں گے، آپ کی خاطر لڑیں گے، حتیٰ کہ اگر مجھے زندہ 70 بار جلایا جائے، زندہ کیا جائے، تو میں آپ کے لیے لڑنا پسند کروں گا. امام کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آئے. آپ نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا مالک کائنات ان کے جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اس کے بعد فرمایا لوگو یہ آخری رات ہے تمہاری، جاؤ اس رات میں اپنے رب کو جتنا راضی کر سکتے ہو کر لو، جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا سکتے ہو گڑ گڑا لو. جو عبادت تمہیں مروب ہو، پسندیدہ ہو، جو عبادت تمہیں اچھی لگتی ہے وہ کر لو. جاؤ تم میں سے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے قرآن پڑھے، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز پڑھے. یہ کہہ کر امام اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں. یہ اپنے خیموں میں نہیں گئے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا علی کا، حضرت حسین کا وہ خطبہ سن رہا تھا. امام علی مقام تو اپنے خیمے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ یہ سب ایک سمت کی طرف نکلے، اپنے خیموں میں نہیں گئے، ایک خیمے کی طرف گئے. مشال روشن کی گئی، یہ سب بیٹھ گئے. حضرت زین العابدین فرماتے ہیں میں بیمار تھا، ایک لکڑی کے سہارے میں خیموں کی طرف گیا، دیکھو گفتگو کیا ہو رہی ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا پلاننگ چل رہی ہے. کہتے ہیں میں خیمے کے اوٹ میں چھپ گیا، ایسے طرح کہ یہ مجھے نہ دیکھ سکے لیکن میں انہیں دیکھ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آؤ ہم ایک دوسرے کو وصیت کریں. زہیر ابن قین کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کل میری شہادت ہے. وصیت وہ کرتا ہے کہ جس کو یقین ہو کہ دوسرا تو بچے گا، مگر میں جس کو وصیت کروں جانتا ہوں اس کی بھی شہادت اس کے لیے بھی مقدر ہے. مگر ہم سب ایک دوسرے کو ایک ہی وصیت کرتے ہیں، اور وصیت یہ ہے کہ جب تک ہمارے سینوں میں دل ہے، جب تک ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، جب تک ہمارے جسموں میں روحیں ہیں، جب تک ہمارے خون میں جو ہے خون کا دوران جاری ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے، اس سے پہلے کہ اہل بیت نبوت کی طرف ایک بھی تیر آئے ہمارے سینے اس کے لیے حاضر پہلے ہوں گے. آؤ عہد کرے. امام زین العابدین فرماتے کہ جب ان کا میں نے یہ عہد سنا تو میں رونے لگا. امام خیمے میں آئے اور کیا کیا، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. اس کو کسی شاعر نے بڑے بہترین انداز میں کہا مشغول ہوئے حسین تلاوت قرآن میں، مشغول ہوئے حسین تلاوت قرآن میں، قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی. مشغول ہوئے حسین تلاوت قرآن میں، حسین قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی. عبادت و ریاضت میں سر جھکے ہوئے ہیں، لذت
اور رب کی بارگاہ میں حاضری کی چاشنی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں سب کی پیشانیاں. ایسے موقع پہ تو ہم گلا کرتے ہیں. ایک میت ہو جاتی ہے کتنے گلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. بعض وقت تو کفر کے جملے نکل جاتے, اللہ معاف کرے. مگر کتنی پرسکون جماعت تھی یہ, کتنی مطمئن جماعت تھی یہ, کہ اس رات جب کہ معلوم ہے کہ کل شہادت مقدر ہے مگر عبادت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. کب رات گزری کسی کو احساس ہی نہیں ہوا, کیونکہ نماز میں اور عبادتوں میں اتنے مشغول تھے. فجر کا وقت ہوا, امام علی مقام نے خیمے سے باہر برآمد ہوئے, تشریف لایا, علی اکبر کو آواز دی, علی اکبر اذان پکارو. مؤذن اہل بیت علی اکبر ہے. اذان پکاری, ادھر خیمہ عمرو ابن سعد میں بھی اذان پکاری جا رہی ہے. 2 اذانیں ہوئی ہے کربلا میں, جاؤ تاریخ پڑھ لو. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, 2 اذانیں ہوئی ہے. ایک عمرو کے خیمے میں ایک مؤذن پکار رہا ہے, مگر تعجب ہے وہاں پر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے, یہاں بھی محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے. مگر یہاں جو جانثار سن رہے وہ جانتے ہیں کہ محمد وہ ہیں جن کی شہادت دی جا رہی ہے, یہ ان کے نواسے حسین ہیں. یہ نانا کا نام لے رہے ہیں مگر نواسے سے غداری پر آمادہ ہے. اذان تو ہو رہی تھی, معلوم ہوا کہ ہر کلمہ گو وفادار رسول نہیں ہوا کرتا. کسی کو اگر اللہ قال رسول اللہ قال اللہ قال رسول اللہ بولتے ہوئے دیکھو تو سمجھ یہ نہ سمجھو کہ وفادار رسول ہے, کیونکہ وہ بھی تو وفادار رسول کہلا رہے تھے مگر حقیقت میں نہیں تھے. 2 اذانیں ہوئی, مصلی امامت پر امام آئے ہیں. کتنے جانثار صف میں تھے, کتنے تھے؟ 72. چلیے آپ ہی سے پوچھتا ہوں. اور ادھر عمرو ابن سعد آیا اپنے مصلی پر, کتنے تھے؟ علی اکبر نے تو کہنا چاہیے تھا, علی حضرت قاسم نے کہنا چاہیے تھا چچا جان بڑی جماعت ہو رہی ہے, چلے ہم بھی شامل ہو جائیں. نہیں کہا کسی نے. کیوں؟ انہوں نے درس دیا. دیکھ رہے تھے آنے والے زمانے میں گمراہیت کے دروازے اسی طرح سے کھولیں گے. بڑی جماعت ہے, حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو حج نہیں ہوگا, حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھو, حرم کے امام کے نماز پڑھو. حسین کے جانثاروں نے بتایا ارے بدبختو, جماعت کی تعداد نہ دیکھا کرو, امام کا عقیدہ دیکھا کرو. جماعتوں سے کوئی حق پر نہیں ہوتا. یہ حسین کے لشکریوں نے بتایا امام وہ ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے. اور اب میں آج پیمانہ دے رہا ہوں, کربلا میں محبت رسول پیمانہ تھی, امام حسین کے جانثاروں میں محبت رسول تھی. آج پیمانہ یہ ہے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ ہمارا امام ہے, اور جو یزید کو حق پہ بول رہا ہے وہ غدار اسلام ہے. بات واضح ہو گئی ہے. تو اب عقیدہ دیکھو امام کا, تو ایک کے دل میں عقیدہ کیا ہے, حسین حق پہ نہیں تھے, وہ سیاسی جنگ تھی, نہیں جانا چاہیے تھا. وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا 13 محرم کو انشاءاللہ, بشرط ہے کہ یا پولیس المدد کا نعرہ نہ لگائیے. مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا, ان کے یا پولیس المدد سے بہت ڈر لگتا, کیونکہ میرے جلسے خراب اسی سے کرتے ہیں یہ لوگ. یا رسول اللہ المدد شرک ہے ان کے, یا پولیس المدد پہلی فرصت میں لگائیں گے. بھائی جب اتنے حق پر ہو تم, اتنے دلائل ہے تمہارے پاس, تم کہتے ہم اہل حدیث ہے, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, جب اتنے ہو تو یار پھر ڈرتے کیوں ہو؟ سنو, جواب دو. اور مت دو یار اسٹیج پہ. میں کب کہتا ہوں, میں تو 50 بار بول چکا ہوں, تم بیٹھو کمروں میں, میں بھی بیٹھوں کمروں میں, ویڈیو رکھ دو, پتہ چل جائے کون حسین کا غلام ہے اور کون یزید کا وفادار ہے. تو کربلا میں یہ بتایا ہو. نماز ختم ہوئی, ادھر بھی امام نے سلام پھیرا, ادھر عمرو ابن سعد نے سلام ختم کیا. فوجوں کو سب بندی کا حکم دیا عمرو نے. جب فوجیں سب بندی کا ہو چکی, امام علی مقام اپنے, ایک روایت گھوڑا ایک روایت اونٹ پہ زیادہ کا اتفاق ہے کہ آپ اونٹ پہ سوار ہوئے, یزیدیوں کی طرف آتے ہیں. اور آنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, کہا لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے,
پہلے حمد و ثنا کی، درود پاک بھیجا اپنے نانا پر، اس کے بعد فرمایا لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ اب جان لے۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں خاتون جنت کا لخت جگر ہوں، میں علی کا قرار ہوں، میں نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چین و سکون ہوں۔ اے لوگوں، کیا تم میرے مقام و عظمت سے واقف نہیں؟ کیا تم نے مجھے خط دے کے نہیں بلایا؟ کیا تم نے مجھے نہیں کہا کہ ہم پر کوئی امیر منتخب نہیں ہے، ہم پر کسی امیر المومنین کا سایہ نہیں ہے، ہم یتیم ہو گئے ہیں، آئیے آپ ہمارا سہارا بنیے؟ کیا تم نے التجائیں نہیں کی؟ کیا تم نے گزارشیں نہیں کی؟ اور اب آیا ہوں تو میرے خون کے لیے پیاسے ہو کر یہاں آ چکے ہو، تمہاری تلواریں میرا خون پینا چاہتی ہے۔ اے لوگوں، با خدا اللہ رب العزت کی قسم، روئے زمین پر اگر کسی نبی کا نواسا کوئی حیات ہے تو وہ حسین ہے۔ کسی نبی کا نواسا زمین پر حیات نہیں۔ کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں کہ جو میرے مقام کو جانے؟ اور اگر نہیں ہیں، تم اگر میرے مقام کو نہیں جانتے تو آج بھی دنیا اسلام میں ابو سعید خدری موجود ہے، عبداللہ ابن عمر موجود ہے، انس ابن ابی مالک موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر موجود ہے، جلیل و قدر صحابہ رسول موجود ہے۔ جاؤ پوچھو ان سے، کیا میرے نانا نے میرے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں جنتیوں کا سردار ہوں؟ کیا میری والدہ فاطمہ کے بارے میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا نبی نے میرے بابا علی کے لیے یہ نہیں کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی ہے؟ کیا بابا علی کو مسلمانوں کا مولا میرے نبی نے، میرے نانا نے نہیں بنایا؟ جاؤ اصحاب رسول موجود ہو، پوچھو ان سے۔ خدا را میرا قتل کیا جانا نبی کا قتل کیا جانا ہے، خدا را اپنے ہاتھوں کو میرے خون میں آلود نہ کرو۔ جب آپ نے تقریر شروع کی، بدبخت شمر دل جوشن مداخلت کرتا ہے، کہا حسین خاموش ہو جا، ہم تیرا خطبہ سننے نہیں آئے ہیں، تیری تقریر سننے نہیں آئے ہیں، بیعت کر یا تو پھر جنگ کر ہم سے۔ کہا باخدا بیعت کرنی ہوتی تو میں مکہ نہ جاتا، بیعت کرنی ہوتی تو میں کوفہ نہ آتا، تم نے فاسقوں اور فاجروں کو اپنا امیر بنا لیا۔ اور اس کے بعد جو ایک خطبہ دیا ہے، اب وہ خطبے کے میں جملے تاریخ طبری سے پڑھ رہا ہوں جو امام حسین کے موقف کو بہت واضح کرتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ آپ خطبہ کیا فرما رہے؟ تاریخ طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ 629 ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، اور وہ پھر قدرت اور طاقت کے ہوتے ہوئے فعلاً وقولاً اس کو نہ بدلے، تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ کیا کہہ رہے امام؟ کہ جب ظالم بادشاہ قابض ہو جائے، شریعت کی پامالی ہو، اور جو شخص روکنے پر قدرت رکھتا ہے نہ روکے، تو جو اس کا انجام اس کا بھی انجام۔ اور اس کے بعد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ حسین تو کہے یزید نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی، اور یہ اس کی ناخلب اولادیں کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں وہ تو حق پر تھا، صحیح تھا، تب حسین کا قول مانے کہ ان کا مانے۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اور رحمان کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ملک میں فساد برپا کرتے ہیں، حدود شرع کو پامال کرتے ہیں، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔ یہ خطبہ آپ فرماتے رہے۔ شمر نے مداخلت کر کے کہتا ہے حسین خطبہ نہیں بیعت چاہیے۔ زہیر ابن قین نے آواز لگائی بدبخت شمر خاموش ہو جا، تو نہیں جانتا حسین کیا کہہ رہے ہیں، امام کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت زہیر ابن قین نے تیر نکالا، چاہتے تھے کہ شمر کی طرف مارے، امام نے اشارے سے روک دیا، کہا زہیر تیر کو میان میں رکھ دے، تیر کو رکھ دے اپنے ترکش میں۔ اور اس کے بعد آپ واپس لوٹ کے آتے ہیں۔ امام کے خطبے کا اثر حور کے دل پہ پڑتا ہے، حور یزیدیوں کے ساتھ ہے۔ جب امام کے خطبے کو سن رہا تھا تو ہاتھ پیر کانپنے لگے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے تھر 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 کانپ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے۔ اسی کا ہم قبیلہ اس کا ایک ساتھی پاس میں کھڑا ہوا کہتا ہے حور کیا بات ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ باخدا پورے اہل کوفہ میں جب کہا جاتا تھا کہ بہادروں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا۔
تو نے اس سے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، بڑے بڑی جنگوں میں تو شریک رہا ہے، بڑے بڑے مار کے تو نے سر کیے، کیا وجہ ہے کہ آج تو اتنا کانپ رہا ہے، اتنا لرزہ بر اندام ہے؟ حور کہتا ہے میاں اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہے دشمنان اسلام سے لڑی ہے، آج تو حسین سے جنگ ہے، اور باخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین سے لڑنا گویا اسلام سے لڑنا ہے، حسین سے لڑنا نبی سے لڑنا ہے، حسین کے مقابلے میں جانا اپنی آنکھیں بس سے لڑنا ہے، اور مجھے فیصلہ کرنا ہے، میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، اور باخدا میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ حسین کی طرف جنت ہے اور یزیدیوں کی طرف دوزخ ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ میں جنت حاصل کر کے رہوں گا۔ حور یہ کہہ کے گھوڑا بھگاتا ہے اور امام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ابھی امام کھڑے ہے، قریب آتا ہے، گھوڑے سے نہیں اترا حور، گھوڑے پہ ہی بیٹھا ہوا ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا حور کیا چاہتا ہے اب؟ کہا امام، رونے لگا، امام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، بوسے دیتا ہے، چومتا ہے، کہتا ہے امام میں بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کو یہاں ٹھہرنے پہ مجبور کیا، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے وادی نینوا تک آپ کو لایا، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے یہاں آپ کو روکا اور آپ دشمنوں میں گر گئے، اے امام میرا قصور معاف فرما دیجئے، میں آپ کی طرف آیا ہوں، آپ سے تائب ہوتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میرے گناہوں کو بخشا جا سکتا ہے؟ مگر دیکھیں آپ اتنا بڑا خطا کار تھا، اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ امام کو اسی نے یہاں روکنے پہ مجبور کیا تھا، ان حالات کا ذمہ دار ایک حد تک حور ابن یزید ضرور تھا، مگر سقی بیٹے کی سخاوت کو ملاحظہ کرے۔ امام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حور، حور کے معنی ہوتے آزاد۔ امام نے فرمایا تیری توبہ قبول ہو گئی، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے، جا تجھے معاف کیا گیا، اب گھوڑے سے اتر جا۔ کہا امام آپ کی بارگاہ سے معافی کا پروانہ ملا ہے، باخدا میرے لیے گھوڑے سے اترنا حلال نہیں جب تک کہ میں اپنی جانثاری کا ثبوت آپ کی بارگاہ میں پیش نہ کر دوں، اب میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا بلکہ میرا لاشا ہی گھوڑے سے گرایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جو تیری مرضی۔ اس کے بعد حور گھوڑا کو ایڑ لگاتا ہے اور لشکر یزید کی طرف آتا ہے، کہتا ہے یزیدیو بدبختو، امام حسین کے خطبے کا تمہارے دلوں پہ اثر نہیں ہوا، امام حسین نے 3 تجویزیں رکھی اس کو بھی تم نے ٹھکرا دیا، تم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ نواس رسول کے خلاف لڑتے ہو، نواس رسول کے خلاف تلواریں نکالتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ طف ہے تمہاری مسلمانی پر، افسوس ہے تمہاری مسلمانی پر، پھٹکار ہے تمہاری مسلمانی پر، بدبختو دیکھو تم کس سے لڑ رہے ہو؟ جنت کے سردار سے لڑ کر کیا تم جنت کو پا سکو گے؟ جب حور نے یہ جملے کہنے شروع کیے، شمر نے اشارہ کیا کہ تیر برساؤ، اور چلاتا ہے حور خاموش ہو جا، تیرا خطبہ سننے ہم یہاں آئے نہیں ہیں، یہ میدان جنگ ہے، یہاں فیصلے تلواریں کرتی ہے زبانیں نہیں کرتی۔ بے شمار تیر حور کی طرف آئے، حور نے بھی تلوار نکالی، چاہتا ہے کہ حملہ کرے، مگر امام نے آواز دی حور واپس لوٹ آؤ، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا میری جانب سے کی جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہلے کوئی تلوار اور کوئی حملہ کیا جائے، حور واپس آ تاکہ تاریخ دیکھے کہ میں مظلوم تھا، ظلم اس طرف سے ہو رہا تھا۔ جب امام نے حکم فرمایا تو حور کو لوٹنا پڑا، حور واپس آتے ہیں، عمرو ابن سعد آگے بڑھتا ہے، تیر کو نکالا اپنے ترکش سے، کمان پہ لگایا اور فوج کے بالکل سامنے آ کے تیر چھوڑتا ہے امام حسین کے لشکر کی طرف اور کہتا ہے اے اہل کوفہ، اے لشکر یزید، گواہ ہو جاؤ کہ حسین کی طرف جنگ کی ابتدا میں نے کی تھی، سب سے پہلا تیر میں چھوڑ رہا ہوں۔ بدبختی دیکھے، اس کے باپ سعد ابن وقاص تھے جنہوں نے دشمنان اسلام کی طرف سب سے پہلا تیر چھوڑا تھا، اور یہ بدبخت ہے جو رسول کے نواسے کی طرف سب سے پہلا تیر چھوڑ رہا ہے۔ 2 غلام آگے بڑھتے، سب سے پہلے یسار اور سالم۔ اس میں یسار جو ہے ابن زیاد کا آزاد کردہ غلام، بہت بڑا پہلوان ہے، اونچا پورا۔ سالم بھی بڑا قوی پہلوان، 2 پہلوان باہر نکلتے ہیں۔ حسین اپنے لشکریوں میں سے کسی کو بھیجو، کون ہے جو تمہاری طرف سے ہمارا مقابلہ کرے؟ عبداللہ ابن عمیر قلبی ایک نوجوان تھے، یہ بھی امام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، ساتھ میں نہیں آئے تھے، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، کوفہ کے پاس ایک بستی میں تھے۔ ان کی والدہ ایک دن بیٹھی ہوئی ہے،
غمگین حالت میں، نئی نئی شادی ہوئی تھی، شادی کو کچھ عرصہ ہوا تھا، بالکل نئے نویلے دولہے، گھر میں دلہن ہے جس کے ہاتھوں کی ابھی مہندی بھی نہیں نکلی تھی، ماں کمرے میں بیٹھ کے رو رہی ہے۔ عبداللہ قلبی جو ہے، عبداللہ بن عمیر قلبی، گھر میں آتے ماں کو روتا ہوا دیکھا، کہا ماں کس نے تجھے رلایا؟ کیا بہو نے کچھ کہا ہے؟ کیا میری بیوی نے تیری شان میں کچھ گستاخی کی ہے؟ کیا حکم دولی کی ہے؟ ماں کہے بخدا میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر تو کہہ دو تیری خاطر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دوں، بتا میری بیوی نے کیا کیا ہے؟ ماں روتے گئی تھی، بیٹا نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ مجھے جو بہو دی وہ بڑی پیاری اور سلیقے مند ہے، اس سے میرا دل نہیں دکھا، اس نے کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچائی۔ ماں پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہتی ہے بیٹا ابھی مجھے پتہ چلا کہ امام حسین کربلا میں ہیں اور ظالموں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ امام حسین کی قدموں میں جان نثاری کے لیے تو اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کر دے، جا ان کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ عبداللہ قلبی کہتے ہیں ماں تم جانتی ہو میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور اگر میں چلا گیا نہ لوٹا تو میری بیوی تو بیوہ ہو جائیں گی، تم یہ بھی جانتی ہو کہ میرے علاوہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، پھر میرے بعد تمہارا کون پرسان حال ہوں گا؟ کون تمہاری دیکھ ریکھ کریں گا؟ کون کھلائیں گا پلائیں گا؟ ماں کہتی ہے بیٹا ہماری فکر نہ کر، بیوی کی فکر نہ کر، نئی بیوی کی طرف متوجہ نہ ہو، باخدا اگر حسین کے قدموں میں تو نے اپنی جان نثاری کا ثبوت پیش کر دیا، اپنے سر کو نذرانے میں پیش کر دیا، تو یاد رکھ ایک بیوی تو ہزاروں دنیا میں مل سکتی ہے، مگر جنت کی جو اخروی نعمتیں ملیں گی وہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ جا جنت کی ہمیشگی کی اخروی نعمتوں کو حاصل کر۔ کہا ٹھیک ہے امی میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ عبداللہ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور جھجکتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نیک بخت یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کچھ کیا ہو گیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا نواز رسول کو کربلا میں گھیرا گیا ہے، دشمنان اسلام ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، اور ماں میری والدہ چاہتی ہے کہ میں ان کی خاطر اپنی قربانی کو پیش کروں، تو میری بیوی ہو تمہارا مجھ پر حق ہے، کیا اجازت دیتی ہو کہ میں کربلا جاؤں؟ کہتی ہے ایک شرط پر۔ کہا شرط کیا؟ کہا آپ کو بھی مجھے کربلا لے جانا پڑے گا۔ کہا وہ جنگ کا موقع ہے، عورتوں کا وہاں کوئی کام نہیں۔ کہا ہاں ایک کام تو ضرور ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جنگوں میں عورتوں کا کام نہیں؟ کہا کیا کام ہے عورتوں کا؟ کہا عورتوں کا کام یہ ہے کہ نواز رسول کے ساتھ ان کی بہن بھی ہے، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی شہزادیاں بھی ہے، خاتون جنت کی کنیزیں بھی ہے، میں ان کی خدمت کروں، یہ لیے میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ شوہر خوش ہوئے، ماں کو بھی ساتھ لیا، بیوی کو بھی ساتھ لیا، کربلا آتے ہیں۔ اب ادھر سے جنگ کربلا میدان میں جب پہنچے ہیں، اور ایک اور روایت بتا دیتا ہوں کہ جو شبہات ذہنوں میں آتے ہیں کہ بھائی یا علی المدد آپ بولتے ہو یا حسین المدد بولتے ہو، یہ اگر صاحب اختیار رہتے تو یہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، آپ کو کیا بچائیں گے؟ یہ ہے نا سوال آتا ہے۔ ایک روایت بتاتا ہوں، جب امام خطبہ دے کر آئے ہیں نا واپس، یزیدیوں کے بیچ ایک گرد و غبار اٹھا ہوا دیکھا ہے لوگوں نے، امام علی مقام کے جانثاروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، سمجھے شاید یہ کمک آئی ہے اہل بیت کی طرف لیے، یہ مکہ کی طرف سے آ رہی تھی، یہ مسلمانوں کا کوئی قافلہ ہے، مگر گرد و غبار جب قریب آئی تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف دھول ہی دھول تھی، مگر ایک آواز ضرور لوگوں نے سنی، آنے والا آتا ہے اور سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے آپ پر ہمارا سلام ہو، جواب دیا وعلیکم السلام، عرض کرتا ہے وہ کہنے والا، آواز آتی ہے دیکھنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے، حضور میں جناتوں کا شہنشاہ ہوں، میرے جناتوں میں سے کچھ نے خبر دی کہ نواز رسول کو کربلا میں گھیرا گیا، حضور میں جنگ میں آیا ہوں، حکم دیجئے، ابھی چند منٹوں میں اس پورے لشکر کو تہ و بالا کر دیں گے۔ مگر امام کا انصاف تو دیکھو، امام چاہتے اختیار تھا تبھی تو جنات خدمت کے لیے آئے ہیں نا، مگر امام کا انصاف،
کہا اس قتال میں، اس جنگ میں تمہیں اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ حسین ابن علی کی جنگ ہے، نواس رسول کی جنگ ہے، اور وہ نبی کا نواسہ جو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تاریخ مجھے ناانصافی میں شمار کرے، اور تاریخ یہ کہے کہ حسین نے اس لشکر سے مدد لی کہ جو دوسروں کو قتل کرتا تھا مگر دوسرے اس کو قتل نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ تم انہیں دیکھتے ہو، وہ تمہیں نہیں دیکھتے۔ یہ برابری کا مقابلہ نہیں ہے، جاؤ میں تمہاری خدمت سے خوش ہوا، تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، لیکن تمہاری جنگ میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لوٹ جاؤ۔ امام نے اجازت نہیں دی، اور اگر اجازت دے دیتے تو کیا ہوتا؟ ایک بھی یزیدی بچ کے نہیں جاتا۔ اب یہ جب دو غلام آئے ہیں، یسار اور سالم، اور پکارا حل من مبازر، کون ہے ہمارے مقابلے میں آئے؟ حسین بھیجو ہمارے مقابلے میں۔ امام حسین اپنے لشکریوں کی طرف دیکھتے ہیں، تبھی عبداللہ ابن عمیر قلبی آگے بڑھتے ہیں، حضور مجھے اجازت دیجئے۔ کہا تجھے اجازت نہیں، تیری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تیری دلہن یہاں موجود ہے، اے عبداللہ توقف کر، وقت آئیں گا تو پھر جنگ کرنا۔ کہا حضور میں اپنی بیوی سے اجازت لے آیا ہوں۔ کہا میدان میں آنے کی اجازت لی ہے، جنگ کی تو نہیں لی ہے نا؟ کہا حضور اب بھی میں اپنی بیوی سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ عبداللہ گھوڑا بڑھاتے ہوئے اپنی بیوی کے خیمے کی طرف جاتے ہیں، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں منظر کو دیکھتے ہوئے، اپنی بیوی کے قریب آتے ہیں اور کہتی ہے اے نیک بخت، کربلا آنے کی تو اجازت دے دی، کیا اب یہ بھی اجازت ہے کہ جنگ کروں اور امام کے قدموں میں اپنی جان کو نثار کر دوں؟ دیکھیے سنی تھی وہ، سنی بہت چالاک ہوتے ہیں، یہیں سے ذہن لیتے ہیں ہم لوگ۔ وہ کہتی ہے ضرور جائیے مگر میری ایک شرط ہے، پہلے شرط کو پورا کیجئے تو پھر میں اجازت دوں گی۔ کہا نیک بخت تم شرطیں بہت لگاتی ہو، گھر سے نکلے تو بھی شرط تھی کہ میں ساتھ میں چلوں گی، اور اب میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دینا کہ میں بھی لڑنے چلتی ہوں ساتھ میں، یہ شرط نہ لا۔ کہا یہ شرط نہیں، آپ ڈریے مت، خوف مت کھائیے، بڑی معمولی سی شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ابھی آپ جائیں گے اور یقیناً شہادت آپ کا مقدر ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی فوج سے مقابلے کے بعد کوئی بچ نہیں سکے گا، آپ کو میں زندہ ہوا جاتا ہوا دیکھوں گی لیکن واپس زندہ دیکھوں گی نہیں، آپ شہید ہو جائیں گے، اور شہیدوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنت میں جائیں گے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے دنیا میں میرے لیے کچھ اتنا مجھے سکون نہیں دیا، میری خاطر کچھ اتنا نہیں کیا، اس لیے کہ میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہوں، اس کا بدلہ یہ چاہتی ہوں کہ آپ وعدہ کریں کہ جنت میں بھی میں آپ کی بیوی بن کر رہوں گی۔ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کر لی تو جنت میں تو میرے ساتھ۔ کہا یوں نہیں، یہ تو آپ کا وعدہ ہے نا، اس پر مجھے ضامن بھی چاہیے، ضمانت دار۔ کہا پھر کون ضمانت دار چاہتی ہے؟ کہا امام سے بڑھ کر کون ضمانت دار ہوں گا۔ چلیے امام کی بارگاہ میں شوہر لے کر آتے، حضور بیگم نے اجازت تو دے دی مگر ضمانت چاہتی، اور یہ امام نے فرمایا میں ضامن ہوں کہ تو اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گی جب تک عبداللہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں نہ لے جائیں گا۔ یہ تو جنت کے سردار تھے، جس کو چاہیں جنت عطا کر دے، تو جنہوں نے ان کو تھام لیا اس کو تو جنت ملنا ہی ہے۔ عبداللہ میدان میں آئے، سالم آگے کھڑا، یسار پیچھے کھڑا۔ یسار پوچھتا ہے، اس وقت کی جنگ کا طریقہ تھا کہ پہلے ایک دوسرے کے نام پوچھے جاتے تھے، نام بتائے جاتے تھے۔ یسار نے پوچھا کون ہے تو، نام بتا، کس قبیلے سے؟ کہا میں عبداللہ ابن عمیر ہوں۔ کس قبیلے سے؟ کہا قبیلہ بنو کلب سے۔ کہا تو ہمارے جوڑ کا نہیں ہے، واپس لوٹ، تو ہماری ٹکر کا نہیں ہے، ہمارا قبیلہ اونچا ہے، ہم ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور غلام اپنے آقا کے چونکہ ماتحت ہوتا ہے تو گویا اسی قبیلے کا فرد ہوتا ہے، تو ہمارے مقابلے کا نہیں، جا واپس لوٹ، کسی اور کو بھیج۔ اس نے ایک گندی سی گالی وکی سار نے عبداللہ ابن عمیر کو جلا لاتا ہے، کہا بدبخت میرا نسب حقیر بتاتا ہے، خود حقیر ہو کر، یہ کہہ کے تلوار اٹھائی اور جو وار کیا، یسار کی گردن تن سے جدا ہو کے گر پڑی۔ سالم پیچھے ہٹا، سالم نے پلٹ کر وار کیا، عبداللہ کی انگلیاں شہید ہوئی، مگر عبداللہ نے پرواہ نہیں کی، اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے تلوار لی اور دوسرا جو بھرپور وار کیا ہے تو سالم بھی کٹ کر گرتا ہے، اور اس کے بعد عبداللہ کہتے ہیں کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ شمر نے اشارہ کیا، اس سے مقابلہ آسان نہیں ہے، گھیرو اس کو چاروں طرف سے۔
فوجیں گھیرنا شروع کرتی ہے، گھیرا بندی کی گئی، ایک گھیراؤ ڈالا جاتا ہے۔ عبداللہ نے تلوار چلانی شروع کی، ادھر آپ کی بیوی ام وہب نام تھا حضرت عبداللہ کی بیوی کا، ام وہب وہاں سے جوش میں دیکھتی ہے اپنے شوہر کو جنگ کرتا ہوا، زور سے چلاتی ہے، میرے سرتاج، میرے شوہر خوب لڑیے، خوب دشمنوں کو کاٹیے، یہاں تک کہ امام کی رضا کو آپ حاصل کر لے۔ اور جوش کے عالم میں جب اپنے شوہر کو جوش کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھا، خود اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی، خیمے کی ایک چوب کو نکالتی ہے، ایک بلی کو نکالتی ہے اور یزیدیوں کی طرف دوڑتی ہے۔ عبداللہ نے جیسے ہی دیکھا اپنی بیوی کا جوش و خروش، گھوڑا پلٹایا، بیوی کے قریب آئے، اس کے بعد فرماتے ہیں نیک خاتون، اے نیک بخت، اے میری شریک زندگی، واپس لوٹ جاؤ، باخدا عورتوں کو مناسب نہیں کہ وہ میدان جنگ میں آئے۔ امام علی مقام اس منظر کو دیکھ رہے تھے، وہیں سے آپ نے آواز دیا، اے ام وہب لوٹ آؤ، عورتوں کو قتال کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو جنگ کی اجازت نہیں ہے، باخدا حسین تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، حسین کی والدہ فاطمہ راضی ہو گئی ہے، حسین کے والد بابا علی راضی ہو گئے ہیں، حسین کے نانا رسول اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، لوٹ آ، تیرا شوہر کا بھیجنا ہی تیرے لیے جہاد ہے۔ جب امام نے کہا تو ام وہب لوٹتی ہے، عبداللہ پھر پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد پھر جنگ کیا آپ نے، کئی لوگوں کو قتل کیا۔ عمرو بن سعد کہتا ہے کہ ابھی تو ایک حسین کا ساتھی آیا ہے اور حال یہ ہے کہ تم بزدلی دکھا رہے ہو اور ادھر ادھر منتشر ہو رہے ہو، چاروں طرف سے عبداللہ کو گھیرو اور تلواریں اور نیزے مارو۔ تب ایک بدبخت نے نیزہ لیا، عبداللہ کی پیٹھ پہ وار کیا، نیزہ جناب عبداللہ کے سینے سے پار جاتا ہے، آپ زمین پہ گرتے ہیں اور ایک دوسرا بدبخت آپ کے سر ناظمین کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اپنے شوہر کو جیسے ہی گرتے ہوئے دیکھا، ام وہب برداشت نہ کر سکی، دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو لیا، گود میں لے کر گرد و غبار صاف کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، اے میرے سرتاج، آپ کے لیے مبارکباد، خوشخبریاں کہ آپ تو جنت کو سدھارے مگر مجھے پیچھے چھوڑ گئے۔ اور اس کے بعد پھر یزیدیوں کی طرف رخ کیا اور پھر کچھ جملے کہے، کہا بدبختو، تم نے سب سے بہترین انسان کو قتل کیا ہے۔ ایک بدبخت نے جب یہ جملے سنے، اس سے ضبط نہ ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا بہت بڑا ڈنڈا تھا، راڈ تھی، پیچھے سے آیا، ام وہب کے سر پہ وار کیا، ام وہب وہیں گرتی ہے اور آپ کی بھی روح انور، روح مقدس کف انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ شوہر کے ساتھ یہ بھی جنت کو سدھارتی ہے۔ عبداللہ ابن عمیر کی شہادت کے بعد حور ابن یزید نے اجازت لی، امام مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا تمہاری مرضی ہو تو جاؤ۔ حور گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد یزیدیوں کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں۔ شمر نے چند ساتھیوں کو بھیجا، حور کی تلوار کا شکار ہوئے، کٹ کے گر پڑے۔ پھر حور آگے بڑھے، کہا ہے کوئی اور جو میرے مقابلے میں آئے؟ عمرو ابن حجاج جو 500 سپاہیوں کو لے کر پانی کی طرف موجود تھا، نہر فرات پہ پہرا دے رہا تھا، وہ چلاتا ہے، کہا بدبختو، تم اسے معمولی نہ سمجھو، قسم خدا کی جو اس کے مقابلے پہ جائیں گا واپس نہ لوٹیں گا۔ میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، یہ حور ابن یزید ریاحی ہے، قبیلہ بنو تمیم کا جانباز جانثار، اس کے مقابلے میں آج تک جو گیا ہے قتل ہوا ہے۔ اگر تم حور پہ قابو پانا چاہتے ہو، چاروں طرف سے گھیرو اور اس پر حملے کرو۔ حور کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، یہاں تک کہ حور جب چاروں طرف سے گھرتے ہیں تو دونوں طرف تلوار چلانی شروع کی، مگر حور کے لڑنے کا یہ انداز تھا، کہ یزیدی کا بیان ہے، قسم خدا کی حور ایسا لڑ رہا تھا جیسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی شیر ببر حملہ کر رہا ہو۔ یہاں تک کہ حور نے جب لڑنا شروع کیا اور یزیدیوں نے دیکھا کہ اس پر ہم قابو نہیں پا سکتے، تو ایک بدبخت آگے بڑھا اور حور کے پیچھے سے حور کے گھوڑے پر وار کیا، حور کے گھوڑے پر زخم آئے، پیر کٹا، حور کا گھوڑا زمین پہ گھرا۔ اس سے پہلے کہ حور گھوڑے کے نیچے دبتا ہے، حور گھوڑے پہ سے ایسے کودے، ایک یزیدی بیان دیتا ہے کہ میں نے حور کو گھوڑے سے ایسے کودتے ہوئے دیکھا جیسے شیر چھلانگ لگایا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حور نے نیچے آیا، ایک شیر کہتے ہیں حور، جس کا مفہوم یہ تھا، کیا ہوا کہ تم نے میرے گھوڑے کو بیکار کر دیا ہے، کیا ہوا کہ تم نے میرے گھوڑے کو زخمی کر دیا ہے، کیا ہوا کہ میں اپنی سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، باخدا میرے قدم یہ سواری ہے جس پر میں سوار
ہو کے خوب قتل کرنا جانتا ہوں، خوب دشمنوں کو کاٹنا جانتا ہوں۔ اس کے بعد حور نے پھر چلانا کیا تلوار، مگر چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ پھر تیر کمانوں پہ کسے جاتے ہیں، بے شمار تیر حور کی طرف آتے ہیں، کوئی سینے میں پیوست ہوتا ہے، کوئی پیٹھ میں پیوست ہوتا ہے، کوئی جو ہے پیشانی میں پیوست ہوتا ہے، حور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ جب حور زمین پہ گرے، امام علی مقام کو آواز دی، امام حور کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ جب گئے تو کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، حور نے آنکھیں کھولی، عرض کرتے امام کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ فرمایا حور میں تو اسی وقت راضی ہو گیا تھا جب تو ہماری طرف پلٹ کر آیا تھا۔ حور جا تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حور کی شہادت واقع ہوئی، شمر عمر کے قریب آتا ہے، کہتا ہے عمر دیکھا ابھی صرف 2 ہی آئے ہیں، مگر اگر ہم شمار کریں تو ہمارے کئی 100 مارے جا چکے ہیں۔ عبداللہ ابن عمیر نے کئی 100 کو مارا ہے، حور ابن یزید نے کئی 100 کو مارا ہے، اگر یہی حال رہا تو ہمارا آدھا لشکر بھی نہیں بچے گا۔ کہا پھر تیرا مشورہ کیا ہے؟ عمر میرا مشورہ یہ ہے کہ حسین کے خیموں پر یک بارگی حملہ کرو، چاروں طرف سے خیمے پر حملہ کیا جائے، بس اسی طرح سے ہم حسین پر قابو پا سکتے ہیں۔ ابھی تو اہل بیت نبوت میں سے کوئی شیر خدا کا شہزادہ نہیں آیا ہے، ابھی تو ان کی باری ہے۔ جب یہ حسین کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو جب علی شیر خدا کے شہزادے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ چاروں طرف سے گھیر۔ عمرو نے اس مشورے کو پسند کیا، کہا عمرو ایک بڑی سی ایک ٹولی لے، ایک فوج لے اور جا حسین کے خیمے پر حملہ کر۔ بدبخت شیر نے ایک فوج لی اور فوج لینے کے بعد امام حسین کے خیمے کی طرف یک بارگی حملہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بعد کا بیان کل ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں شہدائے کرب و بلا کی فیوز و برکات سے فیضیابی فرمائے اور ہمیں امام علی مقام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ تشریف رکھیں، ابھی نیاز ہے آج؟ ہاں نیاز لے، جب تک میں 2-4 مسئلے بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ نیاز لے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوں گا، پھر حضرت کی انشاءاللہ دعا ہوں گی۔ ابھی کچھ روز پہلے ہمارے کچھ احباب نے ایک سوال کیا تھا، لیکن وقت کی وجہ سے میں جواب نہیں دے پایا تھا۔ ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، ہمارے بہنیں پڑھتی ہیں، ہماری سنی بہنیں، مرثیے کی کتاب ہے اور 10 دن وہ پڑھتی ہے، وہ پھر آخری دن فاتحہ ہوتی ہے۔ تو وہ کتاب پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس وقت تو میں نے جواب اس لیے بھی نہیں دیا کیونکہ میں نے کتاب دیکھی نہیں تھی، تو جب تک کتاب نہ دیکھوں تو اس کے بارے میں بولنا مناسب نہیں تھا۔ پھر پرسوں کے دن جب میں ایک دعوت میں گیا تو وہاں وہ کتاب مجھے دکھائی گئی، تو میں نے وہ کتاب دیکھا تو یہ پایا کہ وہ کتاب اہل تشیع حضرات کی لکھی ہوئی ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں بے شمار بہت ساری روایتیں خلاف اہل سنت والجماعت ہے، اور اول تو مرثیہ وغیرہ ہمارے یہاں پڑھنا یہ منع کیا گیا ہے، اس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس سے منع فرمایا کہ مرثیے نہ پڑھے جائیں، ذکر حسین کیا جائے۔ تو وہ کتاب جب میں دیکھا تو اس میں بہت ساری روایتیں بیہودہ تھی اور بالکل جس کا کوئی اصلیت ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت قاسم کا نکاح ہونا کربلا میں، یہ روایت اس میں تحریر تھی، اور بھی بہت ساری تھی، اس وقت میں دیکھا تھا۔ تو میں نے اپنی ان ماں بہنوں سے بھی کہا، اور ابھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو چینل پر ٹی وی پر مجھے سن رہی ہیں، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ وہ مرثیے کی کتاب نہ پڑھیں، اس لیے کہ جو اصل نہ ہو اس کو پڑھنے سے ہمارے علماء منع کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ امام علی مقام کے جو ہے ان کی توجہ کے لیے اور ان کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے ان کے لیے قربانی وہ کریں، قرآن خوانی کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، نعت خوانی رکھیں، اور اگر واقعات کربلا ہی سنانا عورتوں کو مقصود ہے تو اس تعلق سے میں کہوں کہ خطبات محرم ایک بہت آسان زبان میں کتاب لکھی ہے ہمارے مفتی جلال الدین امجدی صاحب علیہ رحمہ نے، اس کتاب کو لیں، اس کے ذریعے سے بھی 10 دن تک بیانات کیے جا سکتے ہیں۔ تو گزارش ہے ہماری ماں بہنوں سے کہ ایسی کتابوں کے پڑھنے سے بچیں، جو صحیح روایتیں ہیں اور جو صحیح چیزیں ہمارے صحیح علماء سے ثابت ہے اسی کو پڑھا جائے، اسی سے اصالِ ثواب کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کنڈے کی کیا اصل ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ تو پہلے ایک بات کو یاد رکھ لیں کہ کسی بھی چیز کی کسی دوسرے سے مشابہت کی بنا پر وہ چیز ناجائز ہو جائے، ایسا شریعت کا کوئی اصول نہیں ہے۔
جو لوگ اس طرح کے اصول بناتے ہیں چونکہ یہ کام وہ بھی کرتے ہیں آپ کرتے اس لیے حرام ہے، تو یہ اصول ہی غلط ہے۔ اب بہت سے کام ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، مثلاً ہم روزہ رکھتے ہیں وہ اپواس رکھتے ہیں، تو اس سے روزے حرام نہیں ہو جائیں گے۔ ہم لوگ آب زمزم کا پانی مقدس سمجھتے ہیں، وہ لوگ گنگا کا پانی مقدس سمجھتے ہیں، تو اب کیا آب زمزم کو مقدس نہ سمجھے؟ اسی طرح وہ تیرت پہ جاتے ہیں، ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو یہ دلیل دینا کہ وہ بھی کرتے ہیں تو یہ کوئی سند نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کے خلاف شریعت ہونے کی دلیل شریعت میں موجود ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال پوچھا گیا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے کہ کنڈے کی کیا اصل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اس کی اصل سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ کب کہاں سے شروع ہوئے، کس نے شروع کیے، اس کی اصل یہی کافی ہمارے لیے کہ فاتحہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ کسی بھی بزرگ کے لیے ہم اصال ثواب نیاز کر سکتے ہیں، تو امام جعفر صادق بھی ہمارے امام ہیں اور ہمارے امام کے استاد ہے، امام ابو حنیفہ نے ان سے پڑھا ہے تو ہمارے امام کے استاد بھی ہے، اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ ہے، حضرت امام باقر کے جو ہے صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، تو اس بنا پہ چونکہ ہمارے بھی امام ہیں، جیسے اور بزرگوں کی نیاز جائز ہے ویسے ان کی بھی نیاز جائز ہے، کیونکہ فاتحہ ہمارے اصل ہے، لہذا ان کی بھی فاتحہ جو کنڈے کے نام سے منسوب ہے وہ دلانا بلا شبہ جائز و درست ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ حضرت کچھ فرمائیں۔